بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول بلیک ڈے، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ یس سر، پائلٹ کا نام اقبال احمد ہے، میں بات کراتا ہوں آپ کی، خورشید نے صدیقی سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر ٹرانسمیٹر پر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ کچھ دیر بعد اس نے رابطے کا بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو ہیلو، خورشید کالنگ فرام ہیڈ آفس، اوور۔ خورشید نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس باس، میں پائلٹ اقبال بول رہا ہوں، اوور۔ تیسری کال پر ایک مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ مودبانہ تھا۔ تم اس وقت کہاں موجود ہو، اوور؟ خورشید نے پوچھا۔ راج گڑھ میں جناب، اوور۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ اچھا، غور سے سنو، ملٹری انٹیلیجنس کے آفیسر یہاں ہیڈ آفس میں موجود ہیں، وہ تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تم نے سرکاری ایجنسی سے مکمل تعاون کرنا ہے، سمجھ گئے ہو نا، اوور؟ خورشید نے کہا۔ یس سر، اوور۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا تو خورشید نے ٹرانسمیٹر صدیقی کی طرف بڑھا دیا اور اسے آپریٹ کرنے کا طریقہ بتانے لگا تو صدیقی اور چوہان دونوں بے اختیار ہنس پڑے۔ مسٹر خورشید، ہماری پوری زندگی ٹرانسمیٹر استعمال کرتے ہوئے گزری ہے، صدیقی نے کہا اور رابطے کا بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو، آفیسر آف ایم آئی بول رہا ہوں، اوور۔ صدیقی نے اپنا نام بتانے کے بجائے صرف آفیسر کی حیثیت سے تعارف کراتے ہوئے کہا۔ یس سر، میں ہیلی کاپٹر کا پائلٹ اقبال بات کر رہا ہوں، حکم دیجئے سر، اوور۔ دوسری طرف سے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا گیا۔ آپ کے پیسنجر فضل خان اس وقت کہاں موجود ہیں، اوور؟ صدیقی نے پوچھا۔ انہوں نے مجھے ایک حویلی کے احاطے میں بٹھا کر کہا کہ ان کی واپسی 2-2.5 گھنٹے بعد ہوگی، اس لیے میں اس دوران آرام کروں۔ ایک نوکر کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ میرا خیال رکھے۔ اس کے بعد وہ کار میں بیٹھ کر چلے گئے ہیں اور ابھی تک ان کی واپسی نہیں ہوئی، اوور۔ اقبال پائلٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ان سے آپ کا فون پر رابطہ ہو سکتا ہے، اوور؟ صدیقی نے کہا۔ نہیں سر، وہ مجھے صرف انتظار کرنے کا کہہ کر چلے گئے ہیں، اوور۔ اقبال پائلٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کار خود چلا کر گئے ہیں یا ڈرائیور لے گیا ہے انہیں، اوور؟ صدیقی نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم سر، میں تو تب سے کمرے کے اندر ہوں، صرف میں نے کار کی آواز سنی تھی، اوور۔ اقبال پائلٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب ایک بات سن لو، اگر تم نے اس کال کے بارے میں فضل خان کو کچھ بتایا تو تمہاری باقی عمر جیل کی کوٹڑی میں ہی گزرے گی، اوور۔ صدیقی نے لہجے کو انتہائی سرد بناتے ہوئے کہا۔ یس سر، یس سر، میں سمجھتا ہوں سر، اوور۔ پائلٹ اقبال نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوکے، اوور اینڈ آل، صدیقی نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے خورشید کی طرف بڑھا دیا۔ آپ کے تعاون کا شکریہ، لیکن مجھے امید ہے کہ اس معاملے میں آپ دونوں کی طرف سے بھی کوئی لیکیج نہیں ہوگی، صدیقی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے اٹھتے ہی خاموش بیٹھا ہوا چوہان بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ مینیجر مہابت خان اور خورشید دونوں اٹھے اور پھر صدیقی اور چوہان دونوں سے مصافحہ کر کے آفس سے باہر آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ آفس سے نکل کر پارکنگ کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ یہ راج گڑھ تو کافرستان کی سرحد پر ہے، چوہان نے کہا۔ ہاں، فضل خان چونکہ اسلحے کا سمگلر ہے اس لیے وہ وہاں آتا جاتا رہتا ہے، صدیقی نے کہا۔ اس نے یقیناً فوری پہنچنا تھا، اسی لیے کار پر راج گڑھ جانے کے بجائے وہ ہیلی کاپٹر پر گیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ راج گڑھ عین سرحد پر واقع ہے، دوسری طرف ایک اور شہر پراد پور ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ فضل خان یہاں سے ہیلی کاپٹر پر راج گڑھ گیا اور وہاں سے کار پر پراد پور چلا گیا، چوہان نے باقاعدہ تجزیہ کرتے ہوئے کہا۔ گڈ چوہان، اچھا تجزیہ کیا ہے تم نے۔ ہیلی کاپٹر چارٹرڈ کروا کر جانے کا مطلب ہے کہ کوئی ایمرجنسی تھی، ورنہ وہ کار پر بھی 4-5 گھنٹوں میں یہ سفر مکمل کر لیتا، صدیقی نے کار کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تو کیا اب ہم نے راج گڑھ جانا ہے؟ چوہان نے کار کی سائیڈ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہمارے پہنچنے تک وہ ہیلی کاپٹر پر واپس بھی آ سکتا ہے، اس لیے اس کے پیچھے وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں، صدیقی نے کار بیک کر کے اسے موڑتے ہوئے کہا۔ تو پھر کیا پروگرام ہے؟ چوہان نے کہا۔ رات کو پھر اس کی رہائش گاہ کا چکر لگائیں گے،
صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا تو چوہان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹائیگر نے کار عمران کے فلیٹ کے نیچے روکی اور پھر نیچے اتر کر کار لاک کی اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا فلیٹ کے بند دروازے کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے ڈور بیل کا بٹن دبایا اور پھر ہٹ گیا۔ کون ہے؟ اندر سے عمران کی آواز سنائی دی۔ ٹائیگر ہوں باس، ٹائیگر نے جواب دیا تو عمران نے دروازہ کھول دیا۔ سلیمان ابھی تک واپس نہیں آیا باس؟ ٹائیگر نے سلام کرنے کے بعد پوچھا۔ وہ ابھی تو گیا ہے، آؤ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ٹائیگر کے اندر داخل ہونے پر اس نے دروازے کو خصوصی انداز میں بند کر دیا تاکہ سلیمان اسے باہر سے آسانی سے کھول سکے۔ باس، آپ نے کال کیا تھا، حکم دیں، ٹائیگر نے سٹنگ روم میں کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مصدقہ رپورٹس ملی ہیں کہ پاکیشیا دارالحکومت میں انتہائی خطرناک اور حساس اسلحہ کافی بھاری مقدار میں لا کر اس انداز میں ڈمپ کیا جا رہا ہے کہ جیسے یہاں طویل عرصہ تک اس کا استعمال کیا جانا ہے۔ خطرہ ہے کہ شاید ہمارے دشمن پاکیشیا دارالحکومت میں مذہبی فسادات کی کوئی لہر پیدا کرنا چاہتے ہیں جس سے نہ صرف دارالحکومت بلکہ پورے ملک کو نقصان ہو اور فرقہ واریت کی فضا ایسی پیدا ہو کہ پورا ملک مذہبی عصبیت کی لہر میں آ کر مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائے۔ عمران نے جذباتی لہجے میں کہا۔ یہ رپورٹ کس طرح ملی ہے باس؟ کیونکہ انڈر ورلڈ میں تو روٹین کا کام ہو رہا ہے، ایسی کوئی ہلچل دیکھنے میں تو کیا محسوس بھی نہیں ہو رہی۔ ٹائیگر کے لہجے میں حیرت نمایاں تھی۔ جہاں سے بھی ملی ہو مصدقہ اطلاع ہے اور میں نے اپنی آنکھوں سے اسرائیلی حساس اسلحہ دیکھا ہے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ یس باس، میں معلوم کرتا ہوں، ٹائیگر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اور سنو، ایسے مشن روٹین سے ہٹ کر پورے کیے جاتے ہیں، اس لیے ایسے اسلحہ سمگلروں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں جو روٹین کا کام کرتے ہیں۔ یہ کام ایسے لوگوں کا ہے جو بظاہر کسی کے سامنے نہیں آتے، عمران نے کہا۔ یس باس، میں جلد ہی آپ کو اندر کی رپورٹ دوں گا، ٹائیگر نے کہا اور پھر سلام کر کے وہ واپس مڑا اور راہداری میں آ کر تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار خاصی تیز رفتاری سے فور سیزن کلب کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ فور سیزن کلب کا مینیجر براؤن اس کا گہرا دوست تھا اور براؤن خود تو صاف ستھرا بزنس کرتا تھا لیکن اس کے تعلقات بہت وسیع تھے اور خاص طور پر ایسے لوگوں سے تھے جن کی جڑیں بین الاقوامی حدود میں پھیلی ہوئی تھیں۔ اسے یقین تھا کہ براؤن کو اس جدید اسلحے کی دارالحکومت میں آمد اور یہاں اس کی ڈمپ کرنے میں جو حقیقی لوگ ملوث ہیں ان کے بارے میں ضرور علم ہوگا، اور اسے یقین تھا کہ براؤن کم از کم اس سے تو کوئی بات چھپائے گا نہیں۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار فور سیزن کلب کی وسیع و عریض پارکنگ میں پہنچ گئی۔ کار سے باہر آ کر اس نے کار لاک کی اور پارکنگ بوائے سے کارڈ لے کر وہ مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کلب میں اس وقت کم لوگ تھے کیونکہ کلب میں اصل رونقیں رات گئے ہوتی تھیں، اس لیے ٹائیگر کو بہت کم لوگ دیکھ کر بھی کوئی تشویش نہیں ہوئی اور وہ کاؤنٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ یس سر، کاؤنٹر پر موجود لڑکی نے ٹائیگر کے کاؤنٹر پر پہنچنے پر بڑے کاروباری انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ براؤن اپنے آفس میں ہے یا نہیں؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ بگ باس آفس میں ہی ہیں، آپ کا نام؟ لڑکی نے ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ آپ شاید نہیں ہیں یہاں، میرا نام ٹائیگر ہے، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یس سر، مجھے ڈیوٹی جوائن کیے صرف 2 روز ہوئے ہیں، لڑکی نے جواب دیا اور ساتھ ہی ریسیور کان سے لگا کر اس نے یکے بعد دیگرے نمبر پریس کر دیے۔ کاؤنٹر سے روکی بول رہی ہوں سر، ایک صاحب ٹائیگر تشریف لائے ہیں اور بگ باس سے ملنا چاہتے ہیں، لڑکی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، یس سر، آئی ایم سوری سر، یس سر۔ دوسری طرف سے نہ جانے کیا کہا گیا کہ لڑکی نے بری طرح بوکھلا کر یس سر کی گردان شروع کر دی اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ آئی ایم سوری سر، میں نے آپ کو روکا، جنرل مینیجر صاحب نے مجھے ڈانٹ پلا دی ہے، سر پلیز بگ باس کو نہ بتائیں پلیز، مجھے بڑی مشکل سے نوکری ملی ہے سر، آپ کی مہربانی ہوگی سر، لڑکی نے انتہائی درد مندانہ لہجے میں ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو سے جھلملانے لگے تھے۔ کیا کہا تھا جنرل مینیجر اوبرائے نے تم سے؟ ٹائیگر نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، کیونکہ لڑکی کی حالت دیکھ کر اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ جنرل مینیجر نے نامناسب الفاظ کہے ہیں۔ ویسے بھی وہ جانتا تھا کہ اوبرائے ملازموں کے حق میں انتہائی سخت سمجھا جاتا ہے۔ سر پلیز، میرے چھوٹے بہن بھائی فاقوں کا شکار ہو جائیں گے، پلیز، لڑکی نے بے اختیار رونا شروع کر دیا۔ کاؤنٹر پر موجود دوسرے افراد اس کی طرف مڑے۔
وہ ٹائیگر کو اس انداز میں دیکھ رہے تھے جیسے یہ سب کیا دھرا ٹائیگر کا ہے۔ ٹائیگر خاموشی سے مڑا اور لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ ایک آفس کے انداز میں سجے ہوئے خاصے بڑے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ سامنے کرسی پر ایک گنجے سر اور دریائی گھوڑے جیسے لمبوترے چہرے کا مالک بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ٹائیگر کو دیکھ کر بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ اوبرائے تھا، اس کلب کا جنرل مینیجر۔ او، روکی تو بتا رہی تھی کہ آپ نے بگ باس کے آفس جانا ہے، اوبرائے نے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ تم نے اسے کیا کہا تھا؟ جب اس نے بتایا تھا کہ ٹائیگر نے بگ باس براؤن سے ملنا ہے، ٹائیگر نے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، میں نے اسے بری طرح ڈانٹ دیا تھا کہ اس نے ٹائیگر کو روک لیا ہے جو بگ باس کے بہترین دوست ہیں۔ میں نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے دوبارہ وی آئی پیز کو روکا تو اسے فوراً نکال دیا جائے گا، اوبرائے نے مزے لے کر بتاتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ٹائیگر اپنی عزت افزائی پر خوش ہو رہا ہوگا۔ 2 روز پہلے اس نے ڈیوٹی جوائن کی ہے، وہ مجھے کیسے جان سکتی تھی؟ اس نے تو اپنی ڈیوٹی اور فرض نبھایا اور تم نے اسے ڈانٹ دیا، ٹائیگر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اچھا، تو وہ تمہاری فرینڈ ہے؟ تو آپ خود ہی اسے سمجھا دیتے، اوبرائے نے بدمعاشانہ انداز میں کہا۔ سوری اوبرائے، تم اس کلب کے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہو، تمہاری سوچ غیر شریفانہ ہے، ٹائیگر نے ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ مڑ کر آفس سے باہر آ گیا۔ اس کا چہرہ غصے کی وجہ سے پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ براؤن کے آفس میں داخل ہو رہا تھا۔ براؤن ادھیڑ عمر آدمی تھا، ایکریمین نژاد تھا اور ایکریمیا کی کسی ریاست کے لارڈ کا بیٹا تھا۔ یہ خاندان واقعی ایکریمیا کے شرفاء میں سے تھا کہ براؤن کلب لائف میں رہتے ہوئے کبھی کوئی نامناسب بات نہ اپنے منہ سے کہتا تھا اور نہ ہی کسی کے منہ سے سننے کا روادار تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے کلب کا ماحول انتہائی شریفانہ تھا اور دارالحکومت کے شرفاء ہی یہاں پر نظر آتے تھے۔ ٹائیگر، تم خیریت؟ چہرے پر غصہ کیوں ہے؟ کسی سے لڑ کر آئے ہو؟ براؤن نے اٹھ کر ٹائیگر کا استقبال کرتے ہوئے کہا۔ لڑ کر نہیں آ رہا، تمہارے کلب کا ماحول ایسا ہے کہ یہاں جب نامناسب گفتگو سنتا ہوں تو مجھے غصہ آ جاتا ہے، ٹائیگر نے مصافحہ کرنے کے بعد قدرے مسکراتے ہوئے کہا۔ نامناسب گفتگو اور یہاں کیا ہوا ہے؟ براؤن نے چونک کر پوچھا۔ وہ واپس اپنی کرسی پر بیٹھ چکا تھا جبکہ ٹائیگر بھی سائیڈ کرسی پر بیٹھ رہا تھا۔ ٹائیگر نے جواب میں اپنے کلب میں آنے سے لے کر یہاں تک پہنچنے کی تمام تفصیل بتا دی۔ اوبرائے واقعی ملازموں کے ساتھ ضرورت سے زیادہ سختی کرتا ہے، میں اسے سمجھا دوں گا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، براؤن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے تم پر اعتماد ہے، لیکن میں اس لڑکی کی حالت دیکھ کر سمجھ گیا ہوں کہ وہ بے حد دکھی ماحول سے یہاں آئی ہے۔ اسے یہاں بلاؤ اور اسے کوئی ایسی سیٹ دو جو اچھے معاوضے اور عزت والی سیٹ ہو، ورنہ کوئی لڑکی معمولی سی ڈانٹ پر اس طرح رونا نہیں شروع کر دیتی، ٹائیگر نے کہا۔ یہ کام بھی اوبرائے کا ہے، میرا نہیں، براؤن نے کہا تو ٹائیگر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، پھر میں اسے جا کر درخواست کرتا ہوں، اور اگر اس نے میری درخواست نہ مانی تو پھر اس کی لاش وصول کرنے کے لیے تیار رہنا، ٹائیگر نے غصیلے لہجے میں کہا اور واپس مڑ گیا۔ رک جاؤ پلیز، براؤن نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ بیٹھو، میں بلاتا ہوں اور کرتا ہوں تمہارا کام، تمہارا نام تمہارے مزاج کے مطابق درست رکھا گیا ہے، بیٹھو، براؤن نے اٹھ کر ہنستے ہوئے کہا تو ٹائیگر مڑا اور واپس کرسی پر بیٹھ گیا۔ پہلے تمہیں کولڈ ڈرنک پلاؤں؟ براؤن نے کہا اور ریسیور اٹھا کر کسی کو کولڈ ڈرنک لانے کا کہہ کر اس نے دوبارہ نمبر ملائے۔ اوبرائے، کاؤنٹر پر موجود لڑکی جس نے ٹائیگر کو روکا تھا اس کو لے کر میرے آفس آ جاؤ، ابھی، براؤن نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک نوجوان ٹرے میں 2 کولڈ ڈرنک ٹن رکھے اندر داخل ہوا اور اس نے ایک ٹن دونوں کے سامنے رکھ دیا اور ٹرے اٹھائے باہر چلا گیا۔ دونوں نے ٹن کھولے اور ساتھ موجود سٹرا ڈال کر انہوں نے ڈرنک کو سپ کرنا شروع کر دیا۔ ابھی ٹن ختم ہی ہوئے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی اور پھر دروازہ کھول کر اوبرائے اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے کاؤنٹر گرل راکی تھی جو بے حد سہمی ہوئی اور خوف زدہ نظر آ رہی تھی۔ بیٹھو اوبرائے، براؤن نے کہا۔ تھینکس سر، اوبرائے نے سر جھکاتے ہوئے کہا اور ٹائیگر کی دوسری سمت کرسی پر بیٹھ گیا۔ بیٹھو بیٹی، ٹائیگر نے لڑکی سے کہا تو نہ صرف لڑکی بلکہ اوبرائے اور براؤن دونوں بھی بے اختیار چونک پڑے۔ تھینکس سر، میں ٹھیک ہوں سر، لڑکی نے اس بار قدرے سنبھلے ہوئے لہجے میں کہا۔ ٹائیگر کی اس لڑکی کو بیٹی کہنے سے ہی سارا ماحول یکسر بدل گیا تھا۔ بیٹھ جاؤ پلیز، اگر ٹائیگر نے تمہیں بیٹی کہا ہے تو تم ہم سب کی بیٹی ہو، براؤن نے کہا۔ تھینکس سر،
لڑکی نے ہچکچاتے ہوئے کہا اور کرسی پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ کیا نام ہے بیٹی تمہارا؟ براؤن نے ایک بار پھر لڑکی کو بیٹی کہہ کر مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ میرا نام راکی ہے، لڑکی نے اٹھ کر جواب دیتے ہوئے کہا۔ بیٹھی رہو، بیٹھ کر جواب دو، براؤن نے ہاتھ کے اشارے سے کہا تو راکی دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ تمہاری تعلیم کیا ہے؟ براؤن نے پوچھا۔ میں نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹر کیا ہوا ہے، لڑکی نے جواب دیا تو براؤن اور ٹائیگر دونوں چونک پڑے، جبکہ اوبرائے خاموش بیٹھا رہا۔ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ MBA کے باوجود تم کاؤنٹر پر کھڑی ہو، براؤن نے چونک کر کہا۔ سر، بے روزگاری کے اس دور میں میرے لیے یہی غنیمت تھا، اور یہ جناب اوبرائے کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے کاؤنٹر کے لیے سلیکٹ کر لیا، راکی نے جواب دیا۔ اوبرائے، ایڈمنسٹریشن سیکشن میں کوئی سیٹ خالی ہے؟ براؤن نے اوبرائے سے مخاطب ہو کر کہا۔ نو سر، اوبرائے نے مختصر سا جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر نے کہا کہ راکی کو اچھی سیٹ ملنی چاہیے، اب اس کی تعلیم بھی ہے اور اسے ملنی بھی چاہیے۔ اگر کوئی سیٹ خالی نہیں ہے تو کوئی نئی سیٹ پیدا کرو، براؤن نے کہا۔ یس سر، پہلے ایک سیٹ تھی اسسٹنٹ ایڈمنسٹریشن کی، وہ ختم کر دی گئی تھی، اسے دوبارہ اوپن کیا جا سکتا ہے، اوبرائے نے کہا۔ اوکے، راکی کو بھی لے جاؤ، اس کی تقرری کے کاغذات میرے پاس بھجوا دو، براؤن نے کہا۔ یس سر، حکم کی تعمیل ہوگی سر، اوبرائے نے اٹھ کر سلام کرتے ہوئے کہا۔ تھینکس سر، آپ واقعی مہربان ہیں، لڑکی نے اٹھ کر کہا، اور پھر وہ اوبرائے کے پیچھے کمرے سے باہر چلی گئی۔ تھینکس براؤن، تم نے ایک اچھا کام کیا ہے، تمہیں یقیناً اس کی جزا ملے گی، ٹائیگر نے کہا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ بہرحال اب بتاؤ کہ تم آئے کیسے تھے؟ مجھے معلوم ہے کہ بغیر کسی کام کے تم کہیں قدم بھی نہیں رکھتے، براؤن نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم نے اوبرائے سے تو کچھ نہیں کہا، کیوں؟ ٹائیگر نے کہا تو براؤن بے اختیار ہنس پڑا۔ جس کام سے اسے منع کرنا ہے وہی کام میں کروں تو کیسا رہے گا؟ براؤن نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسے یہی کہنا تھا کہ وہ ملازمتوں کی عزت نفس کا خیال رکھا کرے، بے جا سختی سے پرہیز کیا کرے، براؤن نے کہا۔ ہاں، ٹائیگر نے کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر اگر میں تمہارے اور راکی کے سامنے اسے سمجھاتا تو اس کی عزت نفس مجروح ہوتی، بعد میں اسے سمجھا دوں گا، براؤن نے جواب دیا۔ گڈ، ویری گڈ، واقعی تم بگ باس بننے کے قابل ہو، ٹائیگر نے ہنستے ہوئے کہا تو براؤن بھی اس کی بات پر بے اختیار ہنس پڑا۔ مزید جوس پیو گے؟ منگواؤں؟ براؤن نے ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں جس کام کے لیے آیا تھا وہ تو ادھورا رہ گیا۔ ہاں، مسئلہ یہ ہے، براؤن کے پاکیشیا میں انتہائی طاقتور اور حساس اسلحہ بڑی بڑی مقداروں میں لا کر ڈمپ کیا جا رہا ہے۔ یہ اطلاعات مصدقہ ہیں، ہمیں اس کا پس منظر جاننا ہے کہ ایسا کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے کون لوگ ہیں، ٹائیگر نے کہا۔ تمہارا تعلق کسی سرکاری ایجنسی سے ہے؟ براؤن نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ تمہیں معلوم تو ہے کہ میرا کسی سرکاری ایجنسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، البتہ میرے استاد علی عمران سرکاری ایجنسی کے ہائر کرنے پر اس کے لیے کام کرتے ہیں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ پھر تم کیوں اس معاملے پر کام کر رہے ہو؟ یہ کام تمہارا نہیں ہے، سول یا ملٹری انٹیلیجنس کا ہے، اور جہاں تک میری معلومات ہیں وہ کام کر رہی ہیں۔ پچھلے دنوں سول انٹیلیجنس کے سپرنٹینڈنٹ سپر فیاض نے سنگلاخ علاقے میں چھاپا مار کر اسلحہ کے 2 بڑے ذخیرے پکڑے ہیں، اور یہ بھی خبر آئی ہے کہ سول انٹیلیجنس کے انسپیکٹر شرافت کو بھی اس سلسلے میں ہلاک کیا گیا ہے، براؤن نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ کس نے کیا ہے یہ سب کچھ؟ خاص طور پر سرکاری آفیسر کی ہلاکت تو بہت اہم مسئلہ ہے، ٹائیگر نے کہا۔ مجھے معلوم تو ہے کہ انسپیکٹر شرافت کو ہلاک کس نے کیا ہے، لیکن میں بتا نہیں سکتا، یہ میرے اصول کے خلاف ہے، براؤن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہے، اسے چھوڑو، یہ تو سول اور ملٹری انٹیلیجنس ان معاملات کو خود ہی چیک کر لیں گی، لیکن یہ تو تم بتا سکتے ہو کہ ملک میں اسرائیلی اسلحے کو کون ڈیل کر رہا ہے؟ تمہیں تو معلوم ہے کہ پاکیشیا اور اسرائیل میں کس قدر دشمنی ہے، اس لیے پاکیشیا میں بیٹھ کر اسرائیل کی حمایت کرنا ملک دشمنی کے مترادف ہے، اور یہ بھی تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ٹائیگر کا سینہ رازوں کا مدفن ہے، ٹائیگر نے کہا۔ دھمکی دے رہے ہو؟ براؤن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دھمکی نہیں، صورتحال بتا رہا ہوں، اس ملک میں رہتے ہوئے اور یہاں سے مفادات حاصل کرتے ہوئے اس ملک کی بقا اور سلامتی کا خیال بھی ہم سب نے ہی رکھنا ہے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے اعتماد ہے کہ تم لیکیج نہیں کرو گے، پاکیشیا میں گزشتہ 2 ماہ سے بھاری مقدار میں
اسرائیلی حساس اسلحہ لایا جا رہا ہے اور ڈمپ کیا جا رہا ہے، جبکہ ایک چھوٹا سا ذخیرہ سول انٹیلیجنس نے ٹریس کیا اور اس پر ریڈ کیا، لیکن 3 بڑے بڑے ذخیرے ابھی تک محفوظ ہیں، اور جہاں تک مجھے اطلاع ملی ہے ایسے 10 اور بڑے ذخیرے مکمل ہونے کے بعد یہاں لسانی، مذہبی اور علاقائی فسادات کے بیج بوئے جائیں گے، اور پھر بے دریغ اسلحہ استعمال کر کے یہاں پولیس اور رینجر حتیٰ کہ فوج کو بھی بے بس کر دیا جائے گا، اور پھر اس ملک پر کافرستان قبضہ کر لے گا۔ سرپرستی اسرائیل کرے گا اور اوورال سرپرستی ایکریمیا کرے گا، اور اس سارے علاقائی خطے میں کنٹرول ایکریمیا، اسرائیل اور کافرستان کا ہو جائے گا، اور پھر یہیں سے تمام مسلم ممالک کو زیرو کیا جائے گا۔ اس انداز میں سوچا جائے تو آئندہ کا نقشہ بے حد بھیانک نظر آ رہا ہے، براؤن نے کہا۔ لیکن اس کے پیچھے ہے کون؟ ٹائیگر نے کہا۔ ہاتھ اٹھا کر اپنی مقدس کتاب کا حلف لے کر کہو کہ جو کچھ میں بتاؤں گا اس میں میرا نام نہیں آئے گا، ورنہ میں ان کے مقابل مکھی سے بھی کم حیثیت رکھتا ہوں، مجھے بری طرح رگڑ دیا جائے گا۔ براؤن نے کہا تو ٹائیگر نے ہاتھ اٹھا کر باقاعدہ حلف لیا۔ مصدقہ اطلاعات ہیں کہ کافرستانی، اسرائیلی اور ایکریمین حکومتوں نے اس سارے خطے میں اپنے کنٹرول حاصل کرنے کے لیے پاکیشیا پر کنٹرول کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس سلسلے میں یہ طے کیا گیا ہے کہ یہ ساری کارروائی انڈر ورلڈ کے لوگوں سے کرائی جائے تاکہ سیکرٹ سروس یا کوئی اور بڑی ایجنسی حرکت میں نہ آئے، براؤن نے کہا۔ گروپ میں کون کون لوگ ہیں؟ ٹائیگر نے کہا۔ صرف ایک آدمی کا حتمی طور پر پتہ چلا ہے، اور وہ کافرستان کا شنکر ہے، جو کافرستان کا بڑا گینگسٹر، اسلحے کا اسمگلر اور بدماش ہے۔ میرا تو کبھی اس سے کوئی تعلق نہیں رہا، اس لیے میں تو اسے نہیں جانتا، لیکن اطلاع مصدقہ ہے، براؤن نے کہا۔ لیکن صرف اسلحہ لے کر آنے سے تو یہاں فسادات شروع نہیں ہو سکتے، اس کے لیے خصوصی لوگ ہائر کیے جائیں گے جو خواہ مخواہ کی قتل و غارت کر کے فسادات کا آغاز کریں گے، اور پھر ہجوم کی نفسیات کے مطابق یہ فسادات پھیلتے چلے جائیں گے، اور یہ کام بدماشوں، گینگسٹروں یا اسمگلروں کا نہیں ہو سکتا۔ اس بارے میں کوئی اطلاع تلاش کرو، ٹائیگر نے کہا۔ میرا خیال دوسرا ہے، براؤن نے کہا تو ٹائیگر چونک پڑا۔ کیا؟ ٹائیگر نے کہا۔ اس کے لیے باہر سے لوگ نہیں آئیں گے، بلکہ یہاں ہماری سیاسی پارٹیوں اور مذہبی جماعتوں میں سے لوگ منتخب کیے جائیں گے، جنہیں ان کی مرضی کا معاوضہ دیا جائے گا، سہولیات مہیا کی جائیں گی، اور پھر یہ لوگ مذہبی، لسانی اور علاقائی عصبیت پر مبنی فسادات کا آغاز کریں گے، براؤن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم درست کہہ رہے ہو، باہر کا آدمی تو فوری مارک ہو سکتا ہے، جبکہ اندر کا آدمی تو آسانی سے مارک نہیں ہو سکتا، ٹائیگر نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ناراض نہ ہونا، تمہاری قوم نے کرپشن کو اپنا ماٹو بنا لیا ہے، جعلی شناختی کارڈ، جعلی پاسپورٹ، جعلی تعلیمی ڈگریاں اور نہ جانے کیا کیا جعلی بن رہا ہے، اور کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے، براؤن نے کہا۔ تم درست کہہ رہے ہو، بہرحال تمہارا شکریہ، مجھے اب اجازت دو، اس سلسلے میں مزید کوئی اطلاع ملے تو مجھے کال کر لینا، ٹائیگر نے اٹھتے ہوئے کہا تو براؤن بھی اسبات میں سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ جدید ماڈل کی کار دارالحکومت کی معروف سڑکوں پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر باوردی ڈرائیور تھا جس نے باقاعدہ سفید دستانے پہنے ہوئے تھے، جبکہ سائیڈ سیٹ پر ایک گن مین موجود تھا جس نے لوڈڈ گن اپنی جھولی میں رکھی ہوئی تھی۔ گاڑی بلٹ پروف تھی۔ عقبی سیٹ پر گنجے سر اور ڈھلکے سے جسم کا ایک آدمی سوٹ بوٹ پہنے لیٹنے کے انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک با تصویر رسالہ تھا، اور وہ رسالے میں شائع ہونے والی تصاویر کو دیکھنے میں اس قدر مگن تھا کہ اسے شاید ارد گرد کے ماحول کا کوئی احساس تک نہ تھا۔ یہ غیر ملکی خواتین کی تصاویر تھیں اور خاصی حد تک عریاں تھیں۔ گاڑی کے باہر بونٹ کی سائڈ پر ایک بڑی سیاسی پارٹی کا جھنڈا پھڑ پھڑا رہا تھا، اور اس جھنڈے کو دیکھ کر نہ صرف چوکوں پر موجود ٹریفک پولیس، ٹریفک وارڈن اور دیگر پولیس منہ پھیر لیتی تھی، بلکہ سائیڈوں پر گزرنے والے لوگ بھی خوفزدہ انداز میں ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے تھے۔ لیکن رسالہ دیکھنے میں مگن شخص جو اس بڑی سیاسی پارٹی کا مقامی صدر تھا، اسے کسی بات کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ رسالے میں موجود تصاویر دیکھنے میں مگن تھا کہ گاڑی نے ایک موڑ کاٹا اور اس کے ساتھ ہی اس کی رفتار بھی آہستہ ہو گئی، تو عقبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے آدمی نے رسالے سے نظریں ہٹا کر ادھر ادھر دیکھا۔ کیا ہوا؟ آ گیا ہے؟
عقبی سیٹ والے نے اس انداز میں کہا جیسے یہ کوئی انتہائی حیرت انگیز بات ہو۔ یس سر، گارڈ نے جواب دیا۔ کمال ہے، اس قدر جلد پہنچ گئے ہیں؟ عقبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے آدمی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی ڈرائیور نے گاڑی ایک سرنگ نما راہداری میں داخل کی اور پھر وہ ایک بڑے ہال میں پہنچ گئے جہاں پہلے ہی 2 گاڑیاں، گارڈز اور ڈرائیور وغیرہ موجود تھے۔ گاڑی رکتے ہی گن مین اور ڈرائیور دونوں تیزی سے نیچے اترے اور پھر ڈرائیور نے عقبی دروازہ کھول دیا تو عقبی سیٹ پر بیٹھا ہوا آدمی نیچے اترا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ایک دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ دروازہ بند تھا۔ اس نے دروازے پر موجود نمبر والے لاک کے نمبر ملائے تو کٹک کی آواز کے ساتھ ہی دروازہ خود بخود کھل گیا۔ دوسری طرف ایک اور راہداری تھی۔ آدمی اندر داخل ہوا تو اس کے عقب میں دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور وہ آدمی تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک چھوٹے کمرے میں پہنچ گیا جس کے درمیان ایک مستطیل شکل کی میز پر 2 مقامی آدمی موجود تھے۔ اس آدمی کے اندر پہنچتے ہی دونوں آدمیوں نے اٹھ کر باری باری اس سے ہاتھ ملایا۔ ٹھیک ہو نا اعظم بیگ؟ ایک نے مسکراتے ہوئے آنے والے سے کہا۔ ہاں بہت ٹھیک ہوں، تم سناؤ کرم داد خان؟ آنے والے نے، جسے اعظم بیگ کے نام سے پکارا گیا تھا، دوسرے کا نام لیتے ہوئے کہا۔ میں بھی ٹھیک ہوں اور یہ شریف بلوچ بھی ٹھیک ہے۔ کیوں شریف بلوچ، ٹھیک ہونا؟ کرم داد نے مسکراتے ہوئے کہا تو دوسرا آدمی اور اعظم بیگ دونوں ہی ہنس پڑے۔ پھر اعظم بیگ ایک کرسی پر شریف بلوچ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اسی لمحے دور سے دروازے کھلنے کی دوبارہ آواز سنائی دی اور سب کی نظریں اس راہداری کی طرف لگ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک مقامی آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے سر پر پگڑی بندھی ہوئی تھی اور اس نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ چہرہ بڑا اور خاصا سخت تھا۔ آئیے مولانا صادق صاحب، آئیے، کرم داد خان نے کہا تو آنے والے کے چہرے پر مسکراہٹ تیرنے لگی۔ میں کہاں سے مولانا ہو گیا کرم داد خان، میں تو خالی صادق اقبال ہوں، سیدھا سادہ سا ایک بندہ۔ آنے والے نے کہا، سیدھا سادہ؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا اور پھر سب ہی بے اختیار ہنس پڑے۔ ہنسو نہیں، تمہارے مقابلے میں میں واقعی ایک سیدھا سادہ سا آدمی ہوں۔ اس نے باری باری سب سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ اتنی بڑی مذہبی جماعت کی نمائندگی مولانا ہی کر سکتا ہے۔ اعظم بیگ نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے اس اہم ٹاسک کے لیے منتخب کیا ہے۔ دراصل وہ یہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی سطح پر کوئی واقعی مولانا سامنے آ جائے، صادق اقبال نے کہا اور شریف بلوچ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اسی لمحے ایک بار پھر دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی اور پھر سوٹ میں ملبوس ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کا نام مہر چند تھا اور یہ برسر اقتدار پارٹی کی نمائندگی کر رہا تھا۔ اپنے انداز سے وہ بے حد سنجیدہ آدمی دکھائی دیتا تھا۔ پہلے سے بیٹھے ہوئے چاروں آدمی اس کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس آدمی نے باری باری سب سے مصافحہ کیا، رسمی فقرے بولے اور پھر ایک طرف موجود ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی باقی چاروں بھی بیٹھ گئے۔ مہر چند نے جیب سے ایک کاغذ نکالا اور اسے کھول کر سامنے رکھ لیا۔ اطلاعات مل رہی ہیں کہ اسلحہ ڈمپ کرنے کا کام تیزی سے جاری ہے۔ تجویز کے مطابق ہم میں سے ہر ایک کے ایریا میں 2 بڑے سٹورز میں اسلحہ ڈمپ کیا جائے گا۔ ابھی 6 سٹورز میں اسلحہ پہنچ چکا ہے، 4 سٹورز مزید بن رہے ہیں۔ مہر چند نے کہا، کام بہت سست روی سے ہو رہا ہے، کسی بھی وقت حکومت کے کارندوں کو اس بارے میں علم ہو سکتا ہے۔ کرم داد نے کہا، لیکن یہ بنیادی کام ہے، باہر سے اسلحہ دارالحکومت پہنچانا بچوں کا کھیل نہیں۔ یہاں ہر قدم پر چیکنگ کی جاتی ہے اور اسلحہ کے بغیر یہ بیل منڈے نہ چڑھ سکے گی۔ شریف بلوچ نے کہا، بہرحال زیادہ سے زیادہ 2 ہفتوں کے بعد ہمارا کام شروع ہو جائے گا اور اسی لیے آج کی خصوصی میٹنگ کال کی گئی ہے۔ اپنے ایریاز میں اپنے آدمیوں کو ہر طرح سے تیار کر دیں۔ مہر چند نے کہا، لیکن مہر چند جی، آپ کی پارٹی تو برسر اقتدار ہے، آپ کیوں ایسے فسادات چاہتے ہیں؟ صادق اقبال نے کہا، تاکہ ہم مظلوم بن جائیں اور مظلومیت کی بنیاد پر آئندہ بھی برسر اقتدار آ جائیں۔ مہر چند نے جواب دیتے ہوئے کہا اور سب بے اختیار ہنس پڑے۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، مہر چند کے سامنے میز پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو مہر چند نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ایم سی بول رہا ہوں، مہر چند نے اپنے نام کا مخفف استعمال کرتے ہوئے کہا۔ چیف آف بلیک ڈے بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی،
لہجہ غیر ملکی تھا۔ یس چیف، کوئی حکم؟ مہر چند نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ اسلحہ سپلائر فضل خان کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور اس کی جگہ ایک اور اسلحہ سپلائر کو ٹاسک دیا گیا ہے۔ اس کا نام موتی ہے۔ تم نے اس موتی کو رقم سپلائی کرنی ہے، $1.5 লাখ، چیف نے کہا۔ یس چیف، حکم کی تعمیل ہوگی، لیکن پہلے اسلحہ سپلائر کو کس نے ہلاک کیا ہے؟ مہر چند نے پوچھا۔ وہ اپنے ذاتی معاملات کی وجہ سے ہلاک کیا گیا ہے، اس کی ہلاکت کا براہ راست ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، چیف نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو مہر چند نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ چونکہ فون میں شاید ہمیشہ لاؤڈر کا بٹن پریسڈ رہتا تھا، اس لیے چیف کی آواز کمرے میں گونجتی رہی تھی۔